چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں، وہ بندوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو امت کے اعمال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، اور جو گناہوں میں پڑنے والے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ محبوب جو راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، قیامت کے دن فرمائیں گے میرے امتی تم نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، تم دنیا میں بھول گئے کہ یہ تمہارے اعمال میرے سامنے بھی اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، مرزا بے دل ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کچھ اچھے شعر لکھے تو ایک ایرانی شیخ تھے، انہوں نے وہ پڑھے تو ان کا جی چاہا کہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں، لہذا وہ مرزا بے دل سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مرزا صاحب بیٹھے ہوئے اپنی چہرے سے سنت کو صاف کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے، شیو کر رہے تھے۔ تو اس ایرانی شیخ نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً پوچھا، آغا ریش میں تراشی؟ کیا تم نبی علیہ السلام کی سنت کو تراش رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، ارے ریش میں تراشم ولے دل کسے نوے خراشم، میں داڑھی مونڈ رہا ہوں، میں کسی کے دل کو نہیں تکلیف پہنچا رہا۔ ایرانی شیخ نے چیخ مار کے کہا، ہو خدا کے بندے، بلے دلے رسول اللہ بھی خراشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو سید القلوب کو جو ہے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی، مرزا بے دل کے دل پر چوٹ پڑی، سچی توبہ کر دی، اور پھر اس نے شعر کہا، جزاک اللہ کہ چشمم باد کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ تجھے اللہ بدلہ دے کہ تو نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے میرے محبوب سے تم نے واصل کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ اگر پیش ہو گئے، ہمارے لیے یہ کتنی شرم کی بات، تکلیف کی بات ہے۔ اور اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اللہ اگر تو فیصلہ کرے میرا حساب تو نے لازمی لینا ہے، تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے میرا اوجل حساب لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی ہوگی، میرے آقا کیا کہیں گے، یہ میری سنتوں کا مذاق اڑاتا پھرتا تھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گواہی ہو، اور پھر ایک گواہی اس سے بھی اور آگے نازک، اللہ اکبر۔ وہ گواہی کیا ہوگی؟ علماء نے لکھا کہ وہ گواہی ہوگی والرحمن، اور اللہ تعالیٰ خود بھی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تمہارے عملوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اس رحمان کے سامنے جس کی رحمت سے ہمارا کام سنورنا ہے، وہ رحمان بھی کیا کہتے ہوں گے، یہ میرے بندے نعمتیں مانگتے چلے جاتے ہیں اور میری ان نعمتوں کی دیکھو کتنی ناقدری کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا، فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ گناہ کرنے کے لیے
تم ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے، اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر! یہ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی انسان کے گناہ کے اوپر، تو پھر سوچئے قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگ کر ان گناہوں کو بخشوا لیں اور اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کریں کہ رب کریم آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کریں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا۔ انسان اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے، اس لیے کہ گناہوں کی طرف انسان کا کھینچنا وہ کئی مرتبہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، تو گناہ کے موقعوں سے ہی بچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے گناہ کے موقعوں سے بچا لینا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، اے اللہ میں گناہ کے موقع سے بچا لیجئے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال سفید ہو گئے، بڑھاپا ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ان ازنی و اسرک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں زنا کروں اور چوری کروں۔ جب وہ یہ دعا مانگتے تو کسی کہنے والے نے کہا، قیل لہو، ان سے کہا گیا، کبر سنک، آپ کی عمر اتنی بڑھاپے کی ہو گئی، وانت صاحب رسول اللہ، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اتخاف علی نفسک من الزنا والسرقہ، کیا آپ اپنے نفس پر زنا اور سرقہ سے خوف کھاتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے قال فرمایا، کیف آمن علی نفسی و ابلیس حی، میں اپنے نفس پہ کیسے اطمینان کر سکتا ہوں جبکہ شیطان ابھی زندہ ہے۔ جب تک شیطان زندہ ہے یہ بندے کو کسی وقت بھی گرا سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جائے۔ اس طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو پھر ایمان کو اس دنیا سے لے کر یہ آخرت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کی اس بندے کے اوپر رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر آج کی اس محفل میں اللہ سے معافیاں مانگ لیجئے، پچھلے گناہوں کو بخشوائیے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نجاست میں لتڑا ہوا دریا کے کنارے کھڑا تھا، دریا نے پوچھا، اے نجاست سے آلودہ شخص تو کیوں غسل نہیں کر لیتا؟ اس نے کہا میری نجاست کہیں تجھے ناپاک نہ کر دے۔ تو دریا کے پانی نے کہا ارے تیرے جیسے سینکڑوں نجاست بھرے آئے، ذرا میرے اندر غوطہ لگا دے، جاری پانی ہوں، تجھے بھی پاک کر دوں گا، خود بھی پاک رہوں گا۔ ارے جب دریا کا یہ عالم ہے، اللہ کی رحمت کے دریا کا کیا کہنا۔ آج ہم اگر سچی توبہ کر لیں گے تو رحمت کا دریا ایسا بہے گا، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیا جائے گا اور آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ آخر کوئی تو زندگی کا وقت ایسا ہو کہ انسان سچی توبہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ مولا آج کے بعد آپ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم سے تو وہ اندھا زیادہ عقل مند تھا جس کے ہاتھ میں کشکول تھا، مانگتا پھر رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے پہنچا، صدا لگائی، جواب نہیں آیا، پھر صدا لگائی، پھر جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ جب جواب نہ آیا
کہنے لگا کس بخیل کا دروازہ ہے؟ جواب نہیں آتا۔ کسی نے کہا او خدا کے بندے، یہ مسجد کا دروازہ ہے، تو اللہ کے در پہ آ پہنچا ہے۔ بندے نے جب یہ سنا، اس نے زور سے پیالے کو دیوار میں مارا اور اس کو توڑ کے کہا، اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں آؤں گا، میں رب کے دروازے پہ آ پہنچا ہوں۔ ہم بھی تو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، اے رب کریم، اگر کوئی آدمی مندر سے نکل کے جہنم میں ڈال دیا گیا، اس پہ کوئی حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا، مسجد میں آیا، مگر یہاں آ کر سچی توبہ نہ کی، اور اللہ پھر آپ اپنے گھر سے اس کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں۔ اے مولا، تیرے گھر سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، عمل کے اپنے احساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے اللہ، کلمہ پڑھ لیا، آپ کی وحدانیت کی گواہی دے دی، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، آپ کے کلام کی گواہی دے دی۔ اے اللہ، اسی ایمان کو قبول کر کے آج ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکیاں نہ دو۔ اے اللہ، ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم بھی تو بیٹھے معافی مانگ رہے ہیں، آپ کے در پہ جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو دھو دیجئے۔ اللہ، ہم اپنے نفس سے تنگ آ گئے ہیں، گناہ کر کر کے ہم تھک گئے ہیں۔ میرے مولا، نفس پلیت پلیت چکیتا، کوئی اصل پلیت نہ سے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا، ورنہ کوئی دنیا میں ناپاک تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ، اس ناپاکی کو دور کر کے آج گناہوں سے پاک کر دیجئے، اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، تاکہ قیامت کے دن ہم آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے۔ اللہ، اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم تو قیامت کے دن بھی ان کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ اللہ، اس دوہری محرومی سے بچا لینا، اگر دنیا میں نہیں دیکھ سکے تو آخرت میں ان کا دیدار عطا فرمانا۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا، جو چہرہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ آپ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمیں قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا، اور جو زندگی کے دن باقی ہیں اللہ شریعت و سنت کی پابندی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔